اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں جی سوزاک جو ہے عام طور پر تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مردوں کا مرض ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ یہ پھیلانے کا سبب عورتیں بھی ہیں، اور اس کو مزید اس میں آگے جو ہے بڑھانے کا سبب مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی جو علامات ہیں اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کی جو نالی ہے، یوریتھرا ہے، اس میں ورم ہو جاتا ہے، وہاں سے پس آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو آپ پی کہتے ہیں۔ اور پھر جب یہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے آئے گی ورم ہو جائے گا، پیشاب میں جلن پیدا ہو جائے گی، یہ سبز رنگ کی یا پیلے سے رنگ کی جو ہے پیلی سبزی مائل، اس طرح وہ پس جو ہے وہ آپ کو پیشاب کے اندر یا پیشاب ملے گی، اور جو پیشاب کی نالی سے آتی رہے گی۔ یہ جو پس ہے وہ ضرور نہیں ہے کہ پیشاب کے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ عام حالت میں جاری رہتی ہے، اور آ کر اکثر جو آپ کا ذکر ہے، قضیب ہے، اس کے سر پر جو ہے وہ آ کے جمع بھی ہوتی ہے اور پیپڑی سی بن جاتی ہے۔ اب جس بندے کو، جس آدمی کو یہ سوزاک ہو گیا، وہ جب ہو گیا تو اس کے لیے یہ دورہ جو ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اس کے لیے یہ جو عرصہ ہوگا، اس میں وہ پیشاب جب کرے گا اس کو جلن ہوگی اور درد بھی ہوگا۔ اب یہ جو درد ہے یہ پیچھے خصیوں تک بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے۔ جب اب ایک مرد کو یہ سوزاک ہو گیا تو اس کو وہ آگے کیسے پہنچائے گا، یا یہ عورتوں سے کیسے ہوتا ہے؟ عورتوں میں سے آپ کو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی حائضہ عورت کے ساتھ جو ہے ہم بستری کر لی، کوئی بھی مرد اگر حائضہ عورت کے ساتھ جب ہم بستری کرے گا تو اس کو یہ ہو جائے گا۔ لازمی نہیں ہے پہلی بار ہی ہو جائے، بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ جو پیدائش کا مقام ہے وہ یہی ہے، یہاں سے یہ ہوتا ہے۔ اب امیونٹی کا یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ امیونٹی جس شخص کی اچھی ہوئی تو اس کو یہ جلدی اثر نہیں کرے گا، لیکن ہو جائے گا ضرور۔ اس کے اندر بعض اوقات امیونٹی اچھی ہوگی، یہ اندر اپنی جگہ بنا لے گا، لیکن اس کو پیپ نہیں آئے گی، پاس نہیں آئے گی، اس کو پیشاب کے اندر تکلیف نہیں ہوگی۔ آگے چل کے یہ اس مرد کے اندر جو ہے علاج اس کا جب وہ کراتا ہے یا نہیں کرتا، یا اس کو اس کی علامات ظاہر نہیں ہوئی، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے اندر اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ وہاں پہ پھر جب اس کا گھر بن گیا تو یہ کیا کرے گا جی، مرد کی منی کے اندر جا کے اس نے ڈیرا لگا لینا ہے۔ جب بھی وہ اپنی منی کا ٹیسٹ کرے گا، اس میں 5 سیلز 6 8 10 12 14 نومیریس سارے ہوں گے، تو اس طرح وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل مرد نہیں ہوتے۔ اب جب مرد جو ہے وہ شادی کرتا ہی اس نیت سے ہے کہ اس کی نسل آگے بڑھے گی، تو اس کو یہ اپنی کبھی فعل جو ہے جو اس نے، جس سے اسلام نے اس کو منع کیا ہوا ہے، شریعت نے ہر مسلمان کے لیے ایک اس کی بیوی تک محدود رہنے کا جو حد لگائی ہے، پابندی لگائی ہے، اس سے جب وہ کراس کرتا ہے تو بھی یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرد بعض اوقات غیر فطری فعل یہ جو ہے یہ غیر اخلاقی یعنی زنا کی طرف چلے جاتے ہیں، بازاری عورتوں سے ہٹ کے وہ مرد جو ہے وہ ہم جنس پرستی کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ فوراً ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے عورتوں سے آپ کو دیر سے ملے، لیکن یہ جو عورتوں کے ساتھ جب اس طرح کا فعل ہوتا ہے تو اس میں یہ بہت جلد آپ کے لیے یہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کا جو دورانیہ ہے وہ کچھ بڑھتا جاتا ہے۔ جب آپ جو ہے اس کو کرتے رہیں گے، یا اس کو آپ پرواہ نہیں کریں گے، ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں آئیں گے، یا دیسی چیزوں کی طرف جاتے رہیں گے، اس میں تو آپ کا یہ جو کام ہے اس کو آپ کا نقصان تو یہ کر چکا ہے۔ اب آپ کے لیے یہ اس کا پھیلاؤ مزید آپ کی باڈی کے اندر موجود ہو جائے گا۔
یعنی یہ آپ کے جسم کے اندر اپنا گھر بنا لے گا، جوائنٹس کے اندر شفٹ ہو جائے گا، وہاں پہ آپ کو پھر یہ جوائنٹس کی تکلیف کا جو اکثر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں بھی یہ جو ہے اپنا یہ سوزاکی مادے کا جو یہ عمل دخل موجود ہوتا ہے۔ اب یہ بات آگے بڑھتی جاتی ہے، جو یہ بات آگے بڑھتی جاتی ہے اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسی عورتیں جو گنوریا میں مبتلا ہیں، سوزاک کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان کو علم نہیں ہوتا، لیکن ان کے ٹیسٹوں کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ ہمیں معلومات ہوتی ہیں، تو یہ گنوریا جو ہے ان کے بچوں کے اندر بھی اس کے اثرات ملتے ہیں۔ عموماً بعض بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے کے دانت جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ جب یہ سامنے کے دانت متاثر ہوئے تو یہ بھی سوزاکی مادے کا جو ہے وہ پیدا کردہ ایک مرض ہے، یعنی یہ سامنے آپ کے ان کے جو دانتوں کا یہ جو کالے کالے سے ہو جاتے ہیں اور وہ کمزور ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ بھی یہ اپنا یعنی اثر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس طرح غیر فطری فعل جو ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے کے جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے حدود و قیود رکھی ہیں وہاں پہ رہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں تاکہ یہ مرض آپ کو جو ہے آگے اس کو آپ نہ پھیلائیں، اور اس میں آپ نے جو ہے آگے چل کے اپنی ڈائٹ جو ہے پھر اس کو بھی غور رکھنا ہے۔ اب یعنی آپ نے اس عرصے میں جو کس طرح کی غذا کھانی ہے، یہ مرض جب آپ کو پیدا ہو جائے گا تو آپ نے کس طرح کی ڈائٹ استعمال کرنی ہے۔ آپ نے جو ہے کھچڑی، دلیا، جو کا دلیا ہوا، یا پھر جو ہے گرم غذا کی طرف نہیں جانا، آپ نے نرم غذا کھانی ہے، سبزیوں کا استعمال کرنا ہے، تیز مسالے دار غذائیں استعمال نہیں کرنی، پانی ابلا ہوا صاف پانی پینا ہے تاکہ پیشاب زیادہ آئے اور یہ جو جراثیم ہے وہ خارج ہو۔ اپنے ذکر کو، قضیب کو، یا عورتوں کو اگر یہ مسئلہ ہے تو اپنی اندام نہانی کو نیم گرم پانی لے کر اس میں ایک لوٹے میں کم از کم 1 چمچ پھٹکڑی ڈال کے اس کے ساتھ اپنی اندام نہانی کو دھوئیں۔ مرد حضرات جو اپنے ذکر کو دھوئیں، صفائی اپنی کا خاص خیال رکھیں، کسی بھی دوسرے شخص کا زیر جامہ انڈر ویئر نہیں پہننا، کسی بھی دوسرے شخص کا انڈر ویئر یا زیر جامہ نہیں پہننا۔ ایسے شخص کو جس کو اگر یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہو، جس بھی شخص کو یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہو، تو اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کا آپ نے زیر جامہ، شلوار یا اس کا باتھ روم یہ نہیں استعمال کرنا، وہاں سے بھی یہ جو ہے ٹرانسمیٹڈ ہے، یہ آپ کو آگے بڑھتا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں جو ہے مزید کچھ ادویات ایسی بھی اور بتا رہا ہوں جن کو آپ استعمال کریں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کی جو ہے یہ مرض آپ کو آگے بڑھنے سے رک جائے گا، اور اس مرض میں آپ جو ہے وہ اس کو ابتدا میں قابو پا لیں گے اور اس کی تباہ کاریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو ہے اس طرح کا کوئی بھی مریض ہے وہ اپنا فائدہ اٹھا لے، اور خصوصی طور پر اپنی صفائی کا خیال رکھیں۔ آخر میں پھر ایک بات آپ کو بتا دوں، جب بھی آپ غیر فطری فعل کی طرف جائیں گے یہ امراض آپ کا جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ آ کھڑے ہوں گے، آپ اپنی صحت تباہ کر چکے ہوں گے، ڈاکٹروں کے دروازے پکڑ رہے ہوں گے اور آپ کے لیے کوئی بھی فائدہ کا ذریعہ نہیں بن پائے گا۔ تو میری ان باتوں پہ عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اس بات سے بچانا ہے، اور خاص کر آپ نے یہ آگے یہ جو ہے اس مرض کو پھیلانے کا ذریعہ نہیں بننا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ مرض آپ کو لاحق ہو جائے تو آپ نے جو ہے وہ مباشرت جو ہے وہ ترک کر دینی ہے، اس فعل کو آپ نے روک دینا ہے، آپ نے آگے جو ہے اس کام کو نہیں کرنا جب تک کہ آپ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو چکے ہوں۔ جب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہوگا یا کسی مرد کے ساتھ ہو چکا ہوگا یا عورت کے ساتھ ہو چکا ہو، اس میں وہ پھر اس مرض کو پھیلانے کے جراثیم موجود ہیں۔ جب جراثیم موجود ہیں تو ظاہر ہے وہ آگے بھیج رہا ہے، داخل کر رہا ہے۔ بہت سے امراض جو ہے ہماری لاپرواہی سے پھیل رہے ہیں۔ آپ میں اپنی آگے چل کے کچھ ویڈیوز میں مزید ایسے امراض کی نشاندہی کروں گا جو ہمارے اسی طرح جو ہے ذرا سی بے احتیاطی، ذرا سی غلطیوں کے ساتھ یا وہ آگے صحت مند لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جنہوں نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا، ایسی طرف نہیں گئے کہ وہ مرض ان تک پہنچ چکا ہے۔ تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ،
تاکہ ہر انسان جو ہے وہ اس موذی مرض کی جو ہے تباہ کاریاں جو وہ جان سکے۔ یہ شروع میں اس کو گنوریا کہتے ہیں، جب یہ زیادہ عرصہ رہ جاتا ہے، اندر شفٹ ہو جاتا ہے، پھر یہ گلیڈ بن جاتا ہے۔ میں جو ادویات اس میں شیئر کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے دونوں سٹیجز پر کام کریں گی، اور مجھے کمنٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔